السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ حج اور عید الاضحیٰ یہ دونوں جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے گرد گھومتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. خلیل وہ ہوتا ہے جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو، جس کی دوستی دل میں اتر جائے. ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ تھا جو وفا شعار تھا، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا تھا. اس کے فرمان کے مقابلے میں کسی کے فرمان کی طرف توجہ نہ دینے والا تھا. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اکیلا ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، حنیف تھا، یکسو تھا، سب سے ہٹ کر کٹ کر ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا تھا اور اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی تھی. اللہ نے فرمایا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اے ابراہیم مطیع و فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی وقفے کے یہ اعلان کیا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے پالنہار کا مطیع و فرما بردار ہو گیا. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا منہج تھا، مطیع و فرما بردار ہو رہا. اس کا آپ کو اظہار یعنی صحیح بخاری میں ملے گا کہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معراج کی رات چھٹے آسمان پر میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ساتویں آسمان پر میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو واپسی پر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی جربت بنی اسرائیل، مجھے تو بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر آئے، اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، تخفیف کی درخواست کی، 10 نمازوں کی کمی ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر کہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تخفیف اور زیادہ کروائیں. پھر 10 نمازیں کم ہوئی، پھر 10 نمازیں. آپ دیکھیں کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام موجود ہے.
کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ منہج تھا کہ اسلمت لرب العالمین، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تکلیف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہ منہج تھا کہ میں اللہ کے آگے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے لیے مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ حالانکہ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اجا محمد اقری امتک علیک السلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ او باخبرہم، اور انہیں یہ خبر دینا کہ یہ جو جنت ہے طیبۃ التربہ، یہ پاکیزہ مٹی ہے، پاک مٹی ہے، عذبۃ الماء، اس کا جو پانی ہے یہ بڑا ہی صاف ستھرا ہے، میٹھا ہے، وَإِنَّهَا قَيْعَانٌ، لیکن جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے جہاں تم نے شجر کاری کرنی ہے۔ جب تم سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے تو جنت میں درخت لگیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمرہ بن جندب کی، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور وہاں ایک بزرگ بیٹھا ہے، بابا جی بیٹھے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ بابا جی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کی کفالت میں دے دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے کفیل بن جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو اس امت کے لیے اس قدر نرم دل، لیکن یہ سوال نہیں کیا کہ اے نبی آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور یہ جو 50 نمازوں کا آپ کو تحفہ ملا ہے اس میں تخفیف کی درخواست کریں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ منہج ہی یہ تھا، اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ نمازیں تو بعد کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس چٹیل میدان میں مکہ کی اس بے وادی میں چھوڑ آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ سوال نہیں کیا یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ حکم ہوا کہ یہ جو بیٹا میں نے تمہیں دیا ہے اس کی گردن پر چھری چلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ اس کا کیا قصور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس بے وادی کے اندر میرا گھر تعمیر کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر یہاں گھر تعمیر کیا۔ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس قریبی پہاڑی پر چڑھ جا ابراہیم اور آواز لگا دے کہ لوگوں کے لیے اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میری آواز کوئی آلہ تو ہے نہیں، کوئی میڈیا تو ہے نہیں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، لوگ کیسے آئیں گے۔ اللہ نے یہ فرمایا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، کہ ابراہیم لوگ اس گھر کے لیے پیدل چل کر آئیں گے، اپنی سواریوں کو تھکا ماریں گے، وَمِن کل فج عمیق، اور دور دراز کا سفر کر کے آئیں گے۔ یہ 2026 کا حج جو آج بھی جاری ہے، آج منا کے اندر حاجی جمرات کو کینکریاں مار رہے ہیں، آخری دن کل ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یعنی آج حج ختم ہو جائے گا، اور سعودی گورنمنٹ کا یہ اعلان ہے کہ اس سال 17,46,000 بندوں نے حج کیا ہے، جن میں سے سعودی عرب کے خود 1,60,000 ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر 165 ملکوں نے لبیک کہا ہے۔ 165 ملکوں نے۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو اعلان کر دے قریبی پہاڑی پر نہ صرف تیری آواز پہنچے گی بلکہ یہ آواز اس قدر مؤثر ہوگی، یعنی جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو دور دراز پہنچا دیتا ہے۔ نہ صرف تیری آواز پہنچے گی بلکہ لوگ اس گھر کے لیے دیوانہ وار چلیں گے، اپنی سواریوں کو تھکا ماریں گے، دور دراز سے آئیں گے، اور میں ان کے دلوں کے اندر اس گھر کی محبت پیدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے ان الحج یہدم ما کان قبلہ، یہ جو حج ہے یہ کبیرہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، کبیرہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمانا ہے من حج البیت ولم یرفث ولم یفسق، جس بندے نے حج کیا نہ کوئی فسق و نافرمانی کا کام کیا تو کیا ہوتا ہے،
وہ اس طرح حج سے واپس لوٹتا ہے جس دن اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ گناہوں سے پاک صاف اس گھر سے میرے بھائیوں ہمارا بڑا ہی تعلق ہے، بڑا ہی تعلق ہے اس کعبہ سے۔ نماز جو اسلام کا سب سے شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی وہ نماز قبول نہیں کرتا جو بندہ جو نمازی جان بوجھ کر اس گھر کی طرف نماز پڑھتے وقت رخ نہیں کرتا۔ کیوں؟ قبلے کی طرف رخ ہونا یہ شرط ہے، جس طرح وضو شرط ہے، جس طرح جگہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے، اس طرح قبلہ رخ ہونا بھی یہ شرط ہے۔ اس طرح اس گھر کے ساتھ ہمارا ایک تعلق یہ ہے کہ ہم کوئی گھر خریدتے ہیں، گھر کو تعمیر کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بیت الخلاء ہیں ان کا رخ، ہماری لیٹرینوں کا رخ اس گھر کی طرف نہ ہو۔ کیوں؟ اس گھر کے ساتھ ایک عظیم تقدس اور پاکیزگی کا ایک رشتہ ہے۔ سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اس گھر کے بارے میں احساس دلایا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ کہ اے مشرکو، مکہ کے مشرکو تم اس زمانے کے اندر جی رہے ہو جہاں ڈاکو طرح طرح کے پھر رہے ہیں، لیکن تمہارے قافلے محفوظ ہیں، تمہاری تجارتیں محفوظ ہیں۔ تم شام میں جاتے ہو، آتے ہو سردی کے موسم میں، کبھی گرمی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے ہو، تمہاری تجارتیں محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کعبہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، تم کعبہ کے متولی ہو، تم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لیکن اگر تم خالص اس گھر کے رب کی عبادت کرو گے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ تمہیں بھوک نہیں لگے گی، تمہیں خوف نہیں ہوگا۔ اگر بھوک لگے گی تمہیں روٹی ملے گی، اور اگر خوف ہوگا تو تمہیں امن ملے گا۔ انسان کی دو ہی ضرورتیں ہیں، ایک اس کی ضرورت یہ ہے کہ جب اسے بھوک لگے اسے روٹی مل جائے، جب اسے خوف ہو تو اسے امن مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرو گے تو یہ صرف ظاہری تعلق ہے، ظاہری تعلق کی وجہ سے یہ ڈاکو تم پر ہاتھ نہیں ڈال رہے، لیکن اگر تم خالص اپنے رب کی عبادت کرو گے نہ صرف تمہیں بھوک لگنے پر کھانا ملے گا بلکہ تمہیں خوف ہوگا تو تمہیں امن ملے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر ایک تھیلی ملی، اس تھیلی کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، یہ تھیلی اس زمانے کی ہے جس زمانے پر زمین پر عدل کا دور تھا، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی وہ تھیلی ملی۔ اس تھیلی کو جب کھولا گیا تو اس تھیلی کے اندر گندم کے دانے تھے، اور ان گندم کے دانوں کا سائز کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ یعنی جب زمین پر انصاف ہوتا ہے، جب زمین پر امن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے خزانے اس طرح اتارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، زمین پر اللہ کے خالص دین کو نفاذ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کا خاتمہ کر دیں گے، تو اس وقت زمین اپنے خزانے نکالے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک انار ایک پورے خاندان کا پیٹ بھرے گا، اور اس انار کا جو چھلکا ہے وہ ان کا خیمہ بنے گا۔ اب یہ سوچنے کی باتیں نہیں ہیں کہ یہ تو ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ان کے گورنر نے یہ خط لکھا کہ امیر المومنین جو سرکاری گودام ہے، مال اتنا ہو گیا ہے، مال غنیمت کا اتنا مال ہو گیا کہ سرکاری گودام میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان لکھا، کہا کہ اس خزانے کو لے کر نکلو، زمین پر جہاں بھی کوئی مسلمان غلام ہے اس کو خریدو، چاہے وہ جتنی مرضی قیمت پر ملے، اس کو خرید کر آزاد کر دو۔ یعنی یہ غلامیوں کے بندھن کیسے ٹوٹتے ہیں کہ جب سچی توحید زمین پر قائم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں یہ اسلامی ملک مقروض کیوں ہے؟ کیونکہ جگہ جگہ تو ہم نے ذات انواد بنائے ہوئے ہیں، کعبے کے مقابلے میں ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جن کو ہم غسل بھی دیتے ہیں، گلاب بھی چڑھاتے ہیں، ان کے آگے سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی کا ایک کیسے آئے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جب تمہیں بھوک لگے گی ہم کھانا دیں گے، جب تمہیں خوف ہوگا تو ہم امن دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جا رہے ہیں۔ حنین کی طرف جاتے جاتے مکہ فتح ہوا تو ابھی جو نئے مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی ساتھ مل گئے،
12,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، تو 12,000 کا لشکر ان کی تربیت نہیں ہوئی، نئے نئے مسلمان تھے، راستے میں انہوں نے ایک درخت دیکھ لیا جو ذات انوار تھا، جس پر وہ پہلے اپنی تلواریں لٹکاتے تھے، تلواریں لٹکا کر وہ برکت حاصل کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے اب اتنا پتہ تو انہیں چل گیا کہ ہمارا اس درخت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوار بنا دیجئے، جس طرح یہ اسلام سے پہلے ہمارا کوئی ذات انوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہی بات ہے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے جس طرح کہ ان فرعونیوں کا الہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو وہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں فرق ہے، ایک طرف پورے الہ کا مطالبہ ہے، ایک طرف ایک درخت کا مطالبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا۔ یعنی شرک چاہے وہ پہاڑ کے برابر ہو، چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر ہو، کوئی اس کے اندر فرق نہیں۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں وما قدر اللہ حق کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کبھی دھاگے کو، کبھی جوتے کو، کبھی کسی منکے کو وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، یہ بھی شفا دیتا ہے، یہ بھی ہمیں بچاتا ہے۔ یعنی یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے یا رکشے کے پیچھے جوتا لٹکایا ہوتا ہے، یعنی یہ جوتا جو ہے یہ اس رکشے کو بچا لے گا، کسی حادثے سے بچا لے گا۔ بھائی ایک جوتا اپنے گلے میں بھی لٹکا لے، تیری جان تو رکشے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، یعنی ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، کہ اللہ کو نعوذ باللہ ان رسیوں، دھاگوں، تویزوں کے برابر کر دیا، اور کعبے کے مقابلے میں طرح طرح کے گھر تعمیر کا لے، یعنی ہمارا اس گھر کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو بلاتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو بلا کر ایک سبق دیتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی تھی کہ لوگوں اس گھر کا حج فرض ہو گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر لوگ لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ لبا جو لبی کہتے ہیں وہ عورت جو اپنے بچے کی محبت میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہو اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ جے دربار، نہ جے قبر، نہ جے درگاہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد، یا اللہ تیری ہی لیے حمد ہے۔ حمد کس کی ہوتی ہے؟ جو سارے کمال کا مستحق ہو، سارے کمال کا جو مستحق ہوتا ہے ساری حمد اس کی ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اگر میں کہوں جی پاک پتن شہر کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر کمال کا ہے تو ساری حمد اس کی ہوگی، لیکن ایک بندہ کہے نہیں جی فلاں بھی کم نہیں ہے تو اب ساری حمد تو اس کی نہیں ہوگی۔ حمد تقسیم ہوگی، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی خزانے دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق، کوئی خزانے، کوئی اولاد نہیں دینے والا۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں جی خزانے تو اللہ دیتا ہے لیکن فلاں بھی داتا ہے، تو اب آپ پڑھتے رہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو آپ کو حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان الحمد والنعمت، یا اللہ تو ہی نعمت دینے والا ہے، تو ہی نعمت دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نعمتیں دینے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر نماز پڑھائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، رات بارش ہوئی تھی، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اس بارش کے متعلق تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے رب نے کہا کہ اس بارش کی وجہ سے میرے کچھ بندے اندوں کا ایمان نکھر گیا ہے اور کچھ بندے کفر کی وادی میں چلے گئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بارش اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ ان کا ایمان نکھر گیا ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، یعنی ایک اللہ کی نعمت کو غیر کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کفر کی وادی میں چلے گئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو کہتے ہیں جی اولاد فلاں دیتا ہے، بارش فلاں برساتا ہے، خزانے فلاں دیتا ہے، وہ لوگ کس قدر اللہ کی کے غضب کا مستحق ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو چن کر غیروں کی طرف منسوب کر رہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہ، ہر چیز کا مالک تو ہے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔
वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यमलिकूना मिन कितमीर। अल्लाह ने फरमाया जिन हस्तियों को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर तुम पुकारते हो, ला यमलिकू मिन कितमीर, वो एक कितमीर के भी मालिक नहीं है। कितमीर क्या है? खजूर, खजूर नहीं, खजूर की गुठली नहीं, खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सी झीली, और जब खजूर की उस गुठली को तोड़ा जाता है तो बारीक सा धागा होता है, उसके भी मालिक नहीं। ये अल्लाह का दावा है। आज तक इस दावे को कोई नहीं झुटला सका। फरमाया वलकल मुल्क, या अल्लाह तू ऐसा बादशाह है अगर जो हर चीज का मालिक है। लेकिन अगर कोई बंदा समझे फलां हस्ती भी मालिक है तो आप वो पुकारता रहे, उसको हज का कोई फायदा नहीं होगा। जी अल्लाह की तीन सिफात आई हैं तरबिये के अंदर। एक, हमद या अल्लाह तेरी ही है। दूसरा, नेमत के निशावर तू ही करने वाला है। तीसरा, तू ही बादशाह है। ये अलग अलग हो तो इनका अपना मतलब है, लेकिन ये इकट्ठी आ जाए तो इनका अपना मतलब है। यानी अल्लाह ऐसा बादशाह है जो नेमतों को निछावर करने वाला है, नेमतें अता करने वाला है। दुनिया के बादशाहों कोई तरह नहीं है जो हरीस होते हैं, जो लालची होते हैं, जिनकी नजरें लोगों की जेबों पर होती है, जिनका बस नहीं चलता कि इनसे यानी कहाँ टैक्स लगाकर पैसा निकालना है। कि आपने खबर पढ़ी होगी, बिजली के बिलों पर 5 अरब डॉलर से ज्यादा इन्होंने लोगों से टैक्स वसूल किया है। अल्लाह ऐसा बादशाह जो हरीस नहीं है, बल्कि वो कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं नाराज होऊंगा। अल्लाह के नबी का फरमान है मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। अगर जानी जी अल्लाह के नजदीक अल्लाह ऐसा बादशाह है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अफज़लुल हज अस्सज्जु वल हज, बेहतरीन हज वो है जिसमें खून बहाया जाए और जिसमें तलबिया कहा जाए। यानी 10 ज़ुल्हज्जा का दिन जो है, ये इस दिन हाजी यानी बेशुमार काम करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं, तवाफ करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, यानी जमरात को कैंकरियाँ मारते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि 10 ज़ुल्हज्जा को यौमुन नहर के दिन अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल को खून बहाना है, कुर्बानी करना है। और भी बेशुमार काम हो रहे हैं, तकबीरें भी हो रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? वो कुर्बानी करना है। और कुर्बानी के बारे में अल्लाह ने अपने नबी से क्या कहा? इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको जन्नत की कौसर अता फरमाई है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी करिए। पहले नमाज का जिक्र है, फिर कुर्बानी का जिक्र है। जो बंदा नमाज ना पढ़े वो सुन ले, उसकी कुर्बानी नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं, उसको कुर्बानी करने का हक ही नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़िए, कुर्बानी करिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना खुज़ू अन्नी मनासिककुम, लोगों मुझसे ये हज के मनासिक सीख लो, ये हज के इबादत के तरीके सीख लो। हो सकता है मैं तुम्हारे दरमियान आइंदा ना रहूं, लेकिन आप देखें इतनी महंगी इबादत है हज। सरकारी तौर पर अगर कोई बंदा करता है तो 13-14 लाख रुपये उससे जायद उसका लग जाता है। इतनी महंगी इबादत है, लेकिन लोग सीखते नहीं है, सीखते नहीं है। बस पैसे वाला है, पैसा भरता है, चला जाता है, और लोग वापस आता है तो लोग कहते हैं कि हाजी आ गया, हाजी आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सुनन निसाई के अंदर, सुनन इब्ने माजा के अंदर, आपने जमरात को कैंकरियां मारी, आज भी हाजी जमरात को कैंकरियां मार रहे हैं। फरमाया भी अमसाली हाउलाई, जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज बयान किया कि सहाबी कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी 7 कैंकरियां ली। कैंकरियां लेकर आपने फरमाया या अय्युहन्नास इय्याकुम वल गुलूब फिद्दीन, ये छोटी छोटी कैंकरियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके मारते थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, दाएं हाथ में पकड़ कर। लेकिन आप देखें लोग, आपने वीडियो देखी होगी, लोगों ने इसमें गुलूब किया है। किस कदर गुलूब किया है कि वसीम अकरम इस दफा हज पर गया हुआ है, बोलिंग के अंदाज में यानी कैंकरी मार रहा है, और कई वहां यानी गन चला रहे होते हैं, यानी हम शैतान को गन मार रहे हैं, कई जूते मार रहे होते हैं, कई गालियां दे रहे होते हैं, और कई शैतान को बुरा कह रहे होते हैं, और कई चीखना चलाना
یعنی سنت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ خذو انی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ حج اور عید الاضحیٰ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے گرد گھومتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن ان امتحانات سے گزرے تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے وعدہ مجھ سے ہے یا میری اولاد سے بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا ينال عهد الظالمین، اے ابراہیم تو نے توحید کے ترازو میں پورا اتر کر دکھایا ہے، تیری اولاد میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ میرے وعدے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ توحید میرے بھائیوں اس کو سیکھ لو۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کافی ہے، بلکہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا اور پھر دل میں اس کی تصدیق کرنا، دل میں تصدیق کر کے پوری زندگی اللہ کی عبادت کر کے دکھانا، یہ توحید ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ یقیناً میری نماز، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں، ہر انسان کو دو چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں، ایک اپنی جان عزیز ہوتی ہے، ایک اپنی اولاد کی عزیز ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب اپنی باری آئی تو اللہ کی توحید کے لیے لوگوں نے جب آگ جلائی تو اس آگ میں کود، اس بات کی فکر نہیں کی، اور پھر جب آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تو پھر اس قوم کو چھوڑ رہے ہیں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، جہاں مجھے وہ چلائے میں چلوں گا۔ کبھی شام میں، کبھی اردن میں، کبھی فلسطین میں، اپنے ایک بھتیجے لوط علیہ السلام کو اردن کی سرزمین میں بسایا اور فلسطین کا رخ کیا، یعنی کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ یہ فرما رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، جہاں مجھے وہ چلائے گا میں چلوں گا۔ اور اس بات کی سفر ہی کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی کہ یا اللہ اتنا وقت گزر گیا ہے، 86 سال کی عمر ہو گئی ہے، ربی حب لی من الصالحین، تو مجھے اولاد عطا فرما۔ یعنی جی اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ سہارے بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں سے چھین لیتا ہے۔ کیوں چھینتا ہے؟ کوئی سہارا نہیں دیتا تاکہ یہ بندہ مجھ سے اٹیچ رہے، جب بھی اسے کوئی مسئلہ ہو مجھ سے رابطہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیں، پیدا ہوئے یتیم تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہوگی، 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے، اور پھر جب چچا جو آپ کا دفاع کرتا تھا وہ فوت ہو گیا، آپ کی بیوی فوت ہو گئی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ سہارے کیوں چھینتا ہے کہ جب بندے کو کوئی مصیبت آئی تو بندہ صرف مجھ سے تعلق قائم کرے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو بندہ مولوی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، مولوی صاحب کوئی دم کر دیں، کوئی تویز دے دیں۔ او بھائی اللہ نے تمہیں مصیبت میں ڈالا ہے، اس لیے ڈالا ہے تو مجھ سے تعلق قائم کر، تو راستے میں یہ درمیان میں واسطے کیوں کر لے کر آ رہا ہے۔ اور سن لیں حدیث میں دم کروانا جائز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ وہ 70,000 میں سے کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو دم کا مطالبہ نہیں کرتے، دم کا مطالبہ نہیں کرتے، یعنی دم آپ خود کر لیں، کسی کے مطالبے کے بغیر کسی سے کر لیں۔ دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا کیا کہ وہ بچہ جو دعائیں کر کر کے اللہ تعالیٰ سے لیا، اس بچے کے بارے میں اللہ نے جو امتحان لیا کہ اس کو ذبح کر، تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ نے بیان کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو کہ ابراہیم وہ ایسا نبی تھا جو سچا تھا، اپنے قول میں اپنے عمل میں سچا تھا۔ یہ کہاں آیا ہے؟ سورہ مریم کے اندر۔ یہ اب تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، یعنی یہ عیسائی کہتے ہیں، سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یا تمہارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر آ جاؤ۔ جو بندہ ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر ہوگا ابراہیم اس کا ہوگا اور وہ ابراہیم کا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا منہج کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا،
वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम ना यहूदी था ना ईसाई था, बल्कि हनीफ था, मुस्लिम था, मुशरिकों में से नहीं था। ये मुशरिकीन मक्का कहते थे इब्राहिम हमारे हैं। ये आप देखें कि सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ने ये बयान किया है कि इब्राहिम सच्चे थे, सदीक के थे। अबू बकर अल बाकलानी यानी ये अब्बासी दौर का एक आलिम गुजरा है। इसके दौर के अंदर ईसाई बादशाह ने अब्बासी खलीफा से ये कहा कि अपना कोई आलिम भेजो, हमने उससे सवाल करने हैं, आपके दीन के बारे में कोई मालूमात लेनी है। अबू बकर अल बाकलानी को भेजा गया। तो बादशाहों ये ईसाई बादशाहों का जो हाँ तरीका है झुकने का, तो मुसलमानों के यहाँ तो ये रिवाज नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। तो इसने ये काम किया कि बादशाह बैठा हुआ है और अबू बकर अल बाकलानी ने जिस दरवाजे से आना था उस दरवाजे को छोटा कर दिया। अबू बकर अल बाकलानी इस कदर जीनियस बंदा, वो उसने दरवाजे को देखा, दरवाजा छोटा है, अब सर को अंदर दाखिल नहीं किया, पहले पीछे पीठ की है, पहले पांव दाखिल किए हैं, फिर सर दाखिल रहा है। वो हैरान रह गए कि इस कदर जीनियस बंदा। अब आप देखें ये अपने पादरी का इंतजार कर रहे हैं, पादरी साहब आएंगे। यानी ईसाइयत पर एक वक्त ये आया है कि इनका बादशाह भी पादरी का इंतजार करता था। अब पादरी साहब आए हैं, बैठे हुए हैं सब, पादरी साहब आए हैं। अबू बकर अल बाकलानी ने उससे सलाम लिया है, सलाम लेकर कहा क्या हाल है, ठीक है, बीवी बच्चे कैसे हैं? उन्होंने कहा जी इसके बीवी बच्चे, यानी इसका तो बड़ा मुकामो मर्तबा है, जिसका बड़ा मुकामो मर्तबा होता है उसके बीवी बच्चे नहीं होते, वो तो शादी नहीं करता है। आज भी आप देख लें ईसाइयों का जो बड़ा आला चोटी का पादरी होता है वो शादी नहीं करता है। तो अबू बकर अल बाकलानी ने कहा आलमो जिसका आला मुकाम होता है उसकी बीवी और बच्चे नहीं होते तो क्या अल्लाह का कोई मुकाम नहीं? उन्होंने कहा अच्छा, हमने सुना तुम्हारे नबी की बीवी पर जना की तोहमत लगी थी, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर जना की तोहमत लगी थी। तो अबू बकर अल बाकलानी ने कहा एक औरत पर नहीं जना की तोहमत लगी थी, दो पर लगी थी, और दोनों ही पाकीज़ा और दोनों ही सच्ची थी। एक मरियम सदीका थी, दूसरा आयशा सदीका थी। लेकिन जो एक शादीशुदा थी, एक कंवारी थी। जो कंवारी थी वो बच्चा लेकर आ गई। ज्यादा खतरा किसको? ज्यादा खतरा तो उसको है जो कंवारी है। यानी आप देखें ये इनका मनहज। अल्लाह ने फरमाया कि अन्ना यकून लहु वलदुन व लम यकुन लहु साहिबा, अल्लाह की औलाद कैसे होगी जबकि उसकी तो बीवी नहीं है। अल्लाह की तो बीवी नहीं है, उसकी औलाद कैसे होगी? ये इन ईसाइयों का मनहज, इन यहूदियों का मनहज कि अल्लाह ताला की औलाद है, इन मुशरिकीन का मनहज है कि अल्लाह की फरिश्ते बेटियां हैं। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मनहज पर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला से दुआ है वो बात को समझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये आज 12 ज़ुल्हज है, कल 13 ज़ुल्हज है, और 13 ज़ुल्हज की असर तक ये हर नमाजी पर ये ज़रूरी है कि नमाज के बाद वो तकबीर कहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये अयाम तशरीक है। यानी जो लोग जाहिलियत के अंदर हज करते थे वो जब कुर्बानियाँ देते थे तो इन अयाम के अंदर गोश्त को धूप पर खुश्क करते थे, इसलिए इनको अयाम तशरीक कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि ये अयाम तशरीक जो है ये अक्ल व शुर्ब व ज़िक्रुल्लाह, खाने पीने के दिन है। यानी इन 5 अयाम के अंदर एक यकम शुहाल ईद उल फितर है और 4 दिन ये हैं। एक 10 ज़ुल्हज्जा का दिन जो अयाम तशरीक में तो नहीं है, यौमुल नहर है, इसके बाद यौमुल कर है, कल यौमुल कर था। आज यानी ये अयाम तशरीक 11, 12, 13 इन अयाम को अयाम तशरीक कहा जाता है। इनमें रोज़ा रखना हराम है, ये खाने पीने के दिन है। और फरमाया जिक्रुल्लाह, अल्लाह के जिक्र के दिन है।
یعنی مقید تکبیرات کہنی ہے، ہر نماز کے بعد ہر نمازی نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرنی ہے۔ عبید اللہ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ اگر سونے کے سکے بچھا لے اور ہر گزرنے والے کو سونے کے سکے دیتا چلا جائے، اور ایک بندہ ساتھ بیٹھا تکبیرات ان ایام کے اندر کہتا رہے، تو جس بندے کو جو تکبیرات کہہ رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے بندوں کو پایا، وہ تیری تکبیرات کہہ رہے تھے، تیری تسبیحات بیان کر رہے تھے، تیری تحلیلات کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی تیری تکبیرات بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری اور زیادہ تکبیرات بیان کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔